أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله مولانا العظیم. آج انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 4 کو سمجھیں گے. اس سے پہلی جو آیت تھی اس میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی تھیں، اور اس آیت میں بھی متقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں. آیت کو ہم پڑھتے ہیں. والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بما، اس پر جو، انزل، نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما، اور اس پر جو، انزل، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، قبل پہلے کا، آپ سے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. جی، واو حرف عطف کہلاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے الذین، الذی، یہ واحد ہے، جو، یہ ہو ہے، اور اللذان اس کا تثنیہ ہوتا ہے، اور اللذین یہ اس کا پلورل جمع بن جاتا ہے. اور وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں. یؤمنون اس کا مادہ ہے حمزہ، میم اور نون. باب افعال ہوتا ہے افعل، یفعل، یفعل، افعال، افعال. اب اسی پر اگر ہم، یہ چونکہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے، تو اس پر اس کو ہم درج کریں تو یہ الف تو باب کا آ جاتا ہے. باب جب ہم کہتے ہیں، چونکہ ہمارا بھی آغاز ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک فارمولہ ہے. تو جتنے بھی وربس ہوں گے، افعال ہوں گے، وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی باب پر منحصر ہوتے ہیں، یعنی ان کا کوئی نہ کوئی فارمولہ ہوتا ہے. تو جیسے اس کا فارمولہ جو ہے وہ یہ باب ہے افعل یفعل افعال. تو یہ کچھ جب ہم پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہمیں آسانی سے جو ہی ہم دیکھا کریں گے تو فوراً ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ فلاں والا باب یہاں پر استعمال ہوا ہے. تو یہ چونکہ آغاز ہے تو آگے جا کے انشاءاللہ یہ مشکل حل ہو جائے گی. اب اس میں اس کو درج کر کے دیکھیں تو یہ بن گیا، اور اس میں اگر درج کریں تو یہ بن جائے گا یا، اور اس کے بعد حمزہ آنا ہے. اور چونکہ یہاں پر اوپر پیش آئے گا، تو جب پیش آئے گا تو پیش کی چونکہ مناسبت جو ہے وہ واو کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا اس کو، حمزہ کو لگانے کے لیے نیچے ہمیں واو لگانا پڑے گا، اور اوپر ہم پھر سکون یا جزم کی علامت ڈال دیں گے، اور باقی یہ میم زیر اور نون پیش. تو یومنو، اسی پر اگر اس کو دیکھیں تو یہ تو فارمولے کا آ گیا ایمان، لیکن چونکہ یہ بھی حرف علت ہے، یہ بھی حرف علت ہے، تو زیر کی مناسبت ہوتی ہے یا کے ساتھ، تو اس وجہ سے اس کو یا میں بدل دیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے ایمان. تو یعنی ہم جو لفظ ایمان بولتے ہیں وہ یہاں سے بنا ہے. اب یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، تو یہ کھڑی زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ بن گیا آمن، اور یہ یؤمن بن چکا ہے، اور یہ ایمان بن گیا. یؤمن، آمن وہ ایمان لایا، یؤمن وہ ایمان لاتا ہے. کا تثنیہ بنائیں تو یہ بن جائے گا یؤمنان، اور اگر اس کا جمع بنا لیں گے تو وہ بن جائے گا یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں.
اور وہ لوگ جو یہ سب ایمان لاتے ہیں، یعنی واو نون زبر نا، یہ ہمیشہ جمع کی آواز ہوا کرے گی، اون. تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما، بے حرف جار ہے اور ما جو ہے یہ اس میں موصول ہے، on which، یعنی بما بن گیا on which، جس پر، انزل، نازل کیا گیا. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو انزلہ، نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف. انزلہ کیسے بنے گا؟ اس کا مادہ ہے نون زا لام. تو باب یہی ہے. تو اس باب میں اگر ہم اس کو درج کریں تو یہ بن جائے گا انزلہ، اور آگے اگر کریں تو یہ بن جائے گا ینزلو. اور جیسے یہ افعال، انزال، انزل، ینزل، انزال. تو انزل اس نے نازل کیا، ینزل وہ نازل کرتا ہے، یعنی یہ ماضی ہوتا ہے پہلا جو ہوتا ہے، دوسرا والا مضارع ہوتا ہے، تیسرا اس کا مصدر ہوتا ہے، انفینیٹیو مصدر. تو انزلہ سے اگر اس کو ہم، یہ چونکہ معروف ہے ایکٹیو وائس، اس کو اگر ہم پیسو وائس بنائیں، مجہول، تو مجہول ماضی کو مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا حرف ہوتا ہے اس پر پیش دے دیا جاتا ہے، اور جو سیکنڈ لاسٹ ہوتا ہے اس پر زیر دے دیتے ہیں، اور آخری جو ہے اس کو کچھ نہیں کیا جاتا، وہ اسی طرح رہنے دیا جاتا ہے. تو یہ بن گیا انزلہ. تو یعنی یہاں پر یہ ماضی مجہول ہے. تو اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، نازل کیا گیا، which was revealed to you. الیکا جو ہے یہ الا اور کا، اس کو ملا دیں تو یہ بن جاتا ہے الیکا، towards you یا to you. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا، آپ کی طرف. یعنی متقین کی یہ چوتھی صفت اب بیان کی گئی ہے. جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ پہلی صفت ہے ایمان بالغیب، اور دوسری ہے اقامت الصلاۃ، اور تیسری ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو یہ تین متقین کی صفات بیان کی گئی تھی. اب یہ چوتھی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ متقی ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے جو تعلیمات اتاری ہیں قرآن کی شکل میں، اس پر ایمان لانا لازمی ہے، تبھی انسان متقی ہو سکتا ہے. کیونکہ یہود و نصارہ جو تھے وہ اپنی کتابوں پر تو ایمان رکھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا قرآن مجید کی صورت میں، اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے. تو اس لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو آپ پر جو کچھ اتارا گیا اس پر ایمان نہیں لائے گا، وہ کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا. اور اگلی متقین کی صفت کیا ہے؟ وما، اور اس پر جو انزلہ، یہ پھر مجہول ہے، جو نازل کیا گیا، ما موصولہ، واو عطف، اور جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے. قبل پہلے، کا آپ سے، یعنی بیفور یو، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. یعنی متقین کی اگلی صفت یہ ہے کہ جو آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا تھا اس پر ایمان لانا بھی لازمی ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، قرآن مجید پر ایمان لاتا ہو، لیکن جو اس سے پہلے کتابیں نازل کی گئی، توراۃ ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحائف ہیں، تو اگر ان پر وہ ایمان نہیں رکھتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ متقین میں شامل نہیں ہے. تو ان پر ایمان لانا بھی اسی طرح ضروری ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر اتاری گئی تعلیمات پر
ایمان لانا ضروری ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ اگلی صفت ہو گئی، یعنی چھٹی صفت کہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو اس سے پہلے ایمان بالغیب کی بات ہوئی تھی تو اس میں آخرت بھی شامل تھا، آخرت بھی یقیناً ایمان غیب ہے ہم سے، تو لہذا اس پر جو ایمان کی بات ہوئی تھی تو اس میں یہ شامل تھی، لیکن یہاں پر تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ آخرت جو ہے وہ انسان کے اعمال کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی کا آخرت پر یقین کمزور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اس دنیا میں اصلاح ممکن نہیں ہے۔ جتنا زیادہ آخرت پر ہمارا یقین بڑھتا چلا جائے گا، ہمارے اعمال میں اتنی ہی زیادہ بہتری آتی چلی جائے گی، کیونکہ جب انسان کو پتہ ہو کہ اسے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا، ہر چھوٹے سے چھوٹی برائی کا اسے سزا بھگتنی ہوگی، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا، ہر چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کا اللہ تعالیٰ اسے جزا عطا کرنے والا ہے، تو یقیناً وہ اپنی دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے پھر، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہے بلکہ وہ ہر چیز کا جواب دہ ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر یہاں پر علیحدہ سے تخصیص کے ساتھ آخرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہم ہو واحد ہوتا ہے، ہما دو، اور ہم وہ سب، دے۔ یوقنون کو دیکھتے ہیں، اس کا معنی ہے یا، کاف اور نون۔ اس پر بھی یہی والا باب ہے، افعل یفعل افعال۔ تو اب پہلے والے کو ماضی اگر بنائے اس کا تو یہ بن جائے گا ایقنا، مضارع بن جائے گا یوجکنو، اور مصدر بن جائے گا ایکان۔ تو ایکانا یوجکنو ایکان۔ اب ایکانا تو ٹھیک ہے، اس کو ذرا دیکھیں، اب یہ بھی حرف علت ہے، یہ تو مضارع کی علامت ہے یا، اور یہ والا اس کے بعد جو یا ہے، کیونکہ جو حالت رفع ہے پیش کی مطابقت یا کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ واو کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے زبر کی مطابقت جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ ہوتی، الف کے ساتھ ہوتی ہے، اور اسی طرح زیر کی مطابقت یا کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو لہذا کیونکہ یہ بعد میں پہلے پیش آ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو بعد والے یا کو واو میں تبدیل کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا یو کے نو، اور اس کا تسنیہ یو کے نانی، اور جمع بنائیں گے تو یو کے نون۔ وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ ایقان کیا ہوتا ہے کہ جس ایسا پختہ علم جس میں شک و شبہ کا گزر بھی نہ ہو، یعنی ایسا آخرت پر یقین کہ اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں۔ تو جب شک کی بات ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر انسان کے اعمال جو ہیں وہ یقیناً بہتر ہوں گے۔ تو اس لیے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا پیغام آخری ہونے کی بھی ہمیں یہاں سے سمجھ آتی ہے، اور آپ کے آخری نبی ہونے کی بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے اس آیت سے، کہ دیکھیں کہا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جو آپ کے بعد اگر کسی نے آنا ہوتا، نبی ہونا ہوتا، تو پھر کہا جاتا کہ جو آپ کے بعد آنے والا اللہ کا پیغام ہے اس پر بھی وہ ایمان رکھیں گے۔
तो फिर वो मुत्तकीन होंगे। ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं बयान की गई। और कुरान मजीद में 20 जगह पर यही बात इस मुख्तलिफ पैराओं में बयान की गई है कि मुत्तकीन जो है, ईमान वाले जो हैं, वो आप पर नाज़िल होने वाली जो चीज़ है उस पर ईमान रखते हैं, और जो आपसे पहले तालीमात उतरी उन पर ईमान रखते हैं। तो कहीं पर भी बात का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई आज या कभी किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावा किया है नबी होने का या वही आने का, तो वो सब झूठ है। कभी भी आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।